دائمة مقبولة تؤتي بها الله حقه العظيم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. بار بار ہو گیا ہے عرض و معرض سے قبل کلام الامام اور امام الکلام کی چند اشعار پیش خدمت ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤتی بها عنا حقہ العظیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. خوابوں میں جن کو جلوے تم نے دکھا دیے ہیں، خوابوں میں جن کو جلوے تم نے دکھا دیے ہیں، سوئے ہوئے مقتل ان کے جگا دیے ہیں، ذروں کو رشک لہریں انور بنا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں بسا دیے ہیں، باد صبا ہو جس دم طیبہ کو تیرا جانا، دربار مصطفیٰ میں اس طرح عرض کرنا، اس دل کی پیاس آقا دیدار سے بجھانا، ایک دل ہمارا کیا ہے آثار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، میرے نبی کو ایک غم بے حد ستا رہا تھا، دن رات امتی کی رہتا صدا لگاتا، امت کے غم میں ہر دم آنسو بہاتا روتا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا
بہا دیے دربار مصطفیٰ میں جو بھی سوال آیا سائل نے مانگنے سے پہلے سوا ہی پایا منگتے کو دو جہاں کا پل میں بنایا دادا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں نور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں نور بے بہا دیے صدقہ رضا کا مانگے تم سے فرید پرنم در پہ اسے بلا کر جلوہ دکھائے باہم سن غور سے فریدی آواز داد پہ ہم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگے ہو جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ. ہر انسان ہوتا ہے ایسی راہ جس پر چل کر کے انسان اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنا لے وہی راہ ہدایت ہے وہی سیدھی راہ ہے اور جس راستے پر چل کر کے انسان اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گمراہی کے دلدل میں چلا جائے وہ سیدھی راہ نہیں ہے. آج ہم نے نمازوں کے اندر تو ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم مگر ہمارے قدم جو چلتے ہیں غلط راہوں پر زیادہ چلتے ہیں. سیدھے راستے پر ہمارے قدم چلنا بہت دشواری ہوتی ہے. اس میں کوئی چلنا چاہتا ہے تو اسے چلنے نہیں دیا جاتا. جو بھی سیدھے راستے پر چل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے تو کہیں تو اس کے گھر والے اس کے آڑے آ جاتے ہیں کہیں اس کے دوست و احباب اس کے آڑے آ جاتے ہیں وہ اسے غلط راہ پر لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ایسے غلط راہ پر لے جا کر کے چھوڑتے ہیں کہ جہاں سے وہ انسان واپس پلٹنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بہت سی جگہ پر تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان اپنی سنگت ایسے لوگوں کے ساتھ میں کر لیتا
کر لیتا ہے، جس کے ساتھ میں رہ کر کے انسان کہیں جواری بن جاتا ہے، کہیں شرابی بن جاتا ہے، نہ معلوم اور کون کون سے عیب اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور پھر اکثر و بیشتر ہم اور آپ یہ سنتے ہیں کہ یہ میرا سب سے پیارا دوست ہے، سب سے بہترین دوست ہے. دوست کیسے کس کو ہے؟ دوست کہتے کس کو ہے؟ دوست اس کا نام نہیں ہے کہ وہ آپ کو غلط راستے پر لے جا کر کے چھوڑ دے، شراب کے ٹھیکے کے اوپر تمہیں لے جا کر کے چھوڑ دے، وہ دوست نہیں ہو سکتا. جوا کے اڈے کے اوپر لے جا کے تمہیں چھوڑ دے، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. غلط راستے پہ لے جا کر جو تمہیں بیٹھا دے، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. حقیقت میں دوست کس کو کہتے ہیں؟ شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں دوست عام باسط کہ دوست وہ ہے کہ جو پریشان حالی کے اندر تمہارا ساتھ دے، وہ حقیقت میں تمہارا دوست ہے. جب تم کسی گڑھے کے اندر گر رہے ہو، اس وقت تمہیں اس گڑھے سے نکال کر کے تمہیں باہر لے آئے، وہ حقیقت میں تمہارا دوست ہے. جوا کے اڈے پر لے جا کر بیٹھا دے، وہ تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. شراب کے ٹھیکے پر جو لے جا کے بٹھا دے، وہ تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ہمارے ساتھ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اور ہمیں دعا کا سلیقہ بتا رہا ہے کہ دعا اس انداز سے کی جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، راستہ ان لوگوں کا جو جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے. ایسے راستے پہ ہمیں چلا، بھٹکے ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا. یہ اس آیت مبارکہ کا سیدھا سا مفہوم ہے. اب اسی آیت مبارکہ کو ہم سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے تو بہت ہی اچھے انداز سے سنوار سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے. اتنا تو عقل ہر انسان کے پاس میں موجود ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے. ایسا گیا گزرا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو کہ اچھے اور برے کو ہی بھی نہیں پہچان سکے. تو اس لیے ہم اپنے قدموں کو جب اٹھائیں اس وقت ہم سوچیں کہ ہمارا یہ اٹھنے والا قدم صحیح راستے پہ جا رہا ہے یا نہیں. یہ آپ کا ذہن اس وقت آپ کو خود آپ کی دستگیری کرتا ہوا نظر آئے گا. جس وقت آپ کا قدم اٹھے اس وقت آپ کے ذہن و فکر میں جب یہ بات آ جائے کہ میرا یہ اٹھنے والا قدم نیکی کی راہ پر ہے یا برائی کی راہ پر ہے، نیک راستے پہ جا رہا ہے یا برے راستے پہ جا رہا ہے. اور برے راستے پر اگر جا رہا ہے تو اسے اسی وقت لگام دے دے، روک دے اسی جگہ پر. اور اچھے راستے پہ چل رہا ہے تو چلنے دیا جائے. اتنی عقل ہر انسان کے پاس میں ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود ہماری حالتیں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ شرابی ہے، اس کے ساتھ میں ہم جاتے ہیں. وہ آپ کو کہاں لے کر کے جائے گا؟ آپ خود سوچئے. جو خود ہی راستے پر نہیں ہے، جو ہدایت پر نہیں ہے، جس کا خود کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ تمہیں کہاں لے کر کے جائے گا؟ اتنا تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جس کے ساتھ میں جا رہے ہیں اس کا معمول کیا ہے، اس کا مشغلہ کیا ہے، کہ کہاں جا رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے. ہر طریقے سے اسے دیکھا جائے، بھالا جائے، پرکھا جائے. اس کے بعد میں اس کے ساتھ میں دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے. تب
जा कर के इंसान अपने आप को संवार सकता है, सुधार सकता है। और सिर्फ आंखें बंद करके किसी के साथ में हो जाना ये समझदारी की बात नहीं है। आज हम और आप शादी ब्याह का मौका जब होता है उस वक्त हम कोशिश तो ये करते हैं कि जहां तक हो सके हम सही रास्ते पे चलते हुए इस काम को अंजाम दें, मगर वहां पर शैतान का जमावड़ा जगह जगह पर होता है। कहीं किसी शक्ल में आता है शैतान, कभी किसी शक्ल में आता है, कहीं दोस्त बन करके आता है, कहीं कुछ और बन करके आता है। हर शक्ल इख्तियार करके वो आपके सामने आता है और आपको वर्गलाने की कोशिश करता है। इस काम को कर लिया जाए, उस काम को कर लिया जाए, मगर समझदारी इसी में है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उससे पहले हम सोचें कि जो काम हम कर रहे हैं इससे अल्लाह और उसका रसूल खुश होगा या नहीं। दुनिया वाले खुश हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, हमें सोचना यह है कि अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाए, ऐसा काम किया जाए। उसमें बहुत सी जगह ये अड़चने आती है कि फला नाराज हो जाएगा, फला मानेगा नहीं, फला ऐसा करेगा, फला ऐसा करेगा। ये सिर्फ बहानेबाजी है, हीले बहाने बनाना है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी सी अगर आप खुद स्टिकनेस दिखाएं अपने आप पर, अपने घर के ऊपर, तो अपने घर के माहौल को संवार सकते हो, सुधार सकते हो। और अगर आप खुद उनके साथ में हो जाएंगे कि हाँ बच्चा सही कह रहा है, बच्चे की अम्मी सही कह रही है, बच्चे का भाई सही कह रहा है, उधर देख कर के आप चलेंगे तो आप खुद भी बहक जाओगे। पहले तो ये देखो कि ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, तब तो उसका साथ दीजिए आप। और सही नहीं कर रहे हैं आप कदम पीछे हटा लीजिए और उन्हें समझाने की कोशिश करें। हत्तुल इनकाम आप समझाएं, और कोई ऐसा इंसान नहीं जो समझाने से नहीं समझे। हर इंसान समझने के लिए तैयार होता है, उसे समझाने वाला चाहिए। कुछ हमें और आपको स्टिक हमें आपको होना पड़ेगा। कहीं जहां नरमी दिखानी हो वहां नरमी दिखाई जाए, जहां गर्मी दिखानी हो वहां गर्मी दिखाई जाए। दोनों मामलों को हम और आप अपने सामने रखें। ऐसा ही नहीं कि हर जगह आप गर्मी दिखाते रहें, हर जगह आप सख्ती दिखाते रहें, ऐसा भी नहीं, बल्कि जहां पर आपको ढलना पड़े वहां ढल जाइए, और जहां पर आपको स्टिक होना पड़े वहां स्टिक हो जाइए। दोनों आपके पास में पावर होनी चाहिए। उस अंदाज से अगर हम और आप अपने घर के माहौल को संवारने की कोशिश करेंगे तो हम संवार लेंगे। उसमें सबसे अहम जो रोल होता है वो इल्म का होता है, इल्म दीन का होता है। इल्म की समझ हमें और आपको होनी चाहिए, दीन की समझ हमें और आपको होनी चाहिए। जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा तो हम किसी को क्या समझाएंगे। समझाने के लिए आपके पास खुद के पास में कुछ होना चाहिए, जब ही तो आप समझा सकेंगे। वरना यही है कि बस जैसा हम कर रहे हैं वैसा करता रहे। ऐसा माहौल हमें नहीं बनाना है, बल्कि हम दीन सीखने की कोशिश करें, इल्म को सीखने की कोशिश करें। इल्म दीन हम सीखेंगे, हमारे घर का माहौल संवरेगा, सुधरेगा। और अपने घरों के अंदर नमाजी वाला माहौल बनाइए, खुद भी नमाजों के पाबंद बनिए। और खुद आप नमाजी बनेंगे, घर में माएँ बहनें नमाजी बनेगी, तो उस घर का माहौल खुद ब खुद संवरता हुआ नजर आएगा। उस घर के अंदर पलने वाले बच्चे खुद ब खुद नमाजों के पाबंद होते नजर आएंगे। अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जिस घर के अंदर नमाज का माहौल होता है, जिस घर के अंदर माएँ बहनें नमाज पढ़ने वाली होती है, वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, छोटा सा
टुकड़ा उठा के कहीं से लेके आ जाएंगे, जान नमाज की जगह पर उसे बिछा करके अपनी माँ की नकल करना शुरू करेंगे। जैसे माँ कर रही है, नियत बांध के खड़ी है तो माँ, तो बच्चा भी नियत बांध के उसी अंदाज से खड़ा हो जाएगा। उसे आता कुछ नहीं है मगर वो नकल करेगा, माँ की नकल करेगा। माँ क्या कर रही है उसकी नकल करता है। माँ रुकू के अंदर जाएगी तो बच्चा भी रुकू के अंदर झुका हुआ नजर आएगा आपको। माँ सजदे के अंदर जाती है तो बच्चा भी सजदे के अंदर झुका हुआ नजर आता है। इस तरह से वो बच्चा हमेशा अपनी माँ की नकल करता रहेगा, अपनी बहन की नकल करता रहेगा। वो धीरे धीरे उसका शौक, उसका जज्बा उसको नमाजी बना देगा। ये कब होगा? जबकि हम अपने घर का माहौल नमाजी वाला बनाएंगे। नमाज खुद पढ़े पहले, उसके बाद में आपको बच्चों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको नमाज पढ़नी है, आप नमाज पढ़िए। बच्चा खुद ब खुद नमाजी बन जाएगा। बच्चा खुद ब खुद आपके साथ में मस्जिद में चलने की जिद करेगा कि मुझे मस्जिद लेकर के जाओ, क्योंकि शुरुआत में उसने जो कुछ सीखा है अपनी माँ से सीखा है। क्योंकि बच्चे की सबसे बड़ी, सबसे पहली स्कूल जो है वो माँ की गोद होती है। और माँ की गोद के अंदर जब बच्चा परवान चढ़ता है, जैसी जैसी वो माँ की हरकतें देखता है उसकी नकल करता जाता है। माँ की जुबान से अगर गाने वाले कलमात निकलेंगे तो बच्चे की जुबान से भी कलमात, वही गाने वाले कलमात निकलेंगे। माँ की जुबान से गाली गलोच वाले अल्फाज निकलेंगे तो बच्चे की जुबान से भी वही निकलते हुए नजर आएंगे। इसलिए हमें और आपको उस वक्त बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। हमारा हर हर उठने वाला कदम बच्चे के संवारने और सुधारने का काम करेगा। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे उस वक्त, तो उस वक्त हमारा बच्चा आपके कंट्रोल में आता जाएगा। क्योंकि जैसा आप घर के अंदर माहौल पैदा करोगे वैसा ही बच्चा सीखेगा, और जैसा बच्चा सीखेगा वही बाहर आकर के वो उस बात को वो रिपीट करेगा। और उसी से पता चल जाएगा कि इसके घर का माहौल कैसा है। क्योंकि बच्चा जब सीख करके आया है, पहली स्कूल जो है माँ की गोद है। माँ की गोद से जैसे उसने सीखा है, गाली गलोच सीखी है तो वो बाहर आकर गाली गलोच करना शुरू करेगा। नाच गानों वाली बातें सीखी है तो नाच गाने करता हुआ नजर आएगा। और वही अगर माँ ने नमाज पढ़ी है, नमाज वाली माँ होगी, घर के माहौल में नमाज सराहियत की हुई होगी, तो बच्चा भी नमाजों का पाबंद होगा। बच्चा भी अपने माँ बाप की देखा देखी करता हुआ नजर आएगा। और वो बच्चा फिर बाहर आएगा, बड़े ही तहजीब और तमद्दुन के साथ में निकलेगा। क्योंकि उसको तहजीब आपने ऐसी ही दी है, सिखाया आपने ऐसा ही है। जैसा बच्चा अपनी माँ से सीखता है शुरुआत में, वही बच्चा बाहर आकर के वो रिपीट करता है, सामने दूसरों के सामने रिपीट करता है, बताता है। उससे उसके घर के का पता चल जाता है कि इसके घर का माहौल नमाज वाला है या गाने या गाली गलोच वाला है। जैसा वो घर के अंदर सीखेगा वैसा ही वो बाहर आकर के करेगा। इसलिए हम जब हमारे बच्चे छोटे हों उस वक्त हमें बहुत ही सोच समझ करके हर कदम हमारा उठना चाहिए। हमारे जुबान से निकलने वाला कलमा, हर कलमे पर हमारी नजर रहनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं कोई गलत अल्फाज तो नहीं बोल रहे हैं। ये बच्चे की जिंदगी पर असर करने वाला होगा। अच्छे कलिमात आप बोलेंगे तो अच्छा तासुर लेकर के वो बच्चा परवान चढ़ेगा, और गलत कलिमात आप बोलेंगे तो वो गलत तासुर लेकर के गलत रास्ते पर जाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद में फिर हम और आप कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हमारा बच्चा हमारे कहने में नहीं है, हमें गाली गलोच करता है। ये गाली गलोच सीखी कहाँ से उसने? आप ही से सीखी है। वो आपसे ही सीखी हुई बात वो आप पे सादिर कर रहा है, आपके सामने बोल रहा है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने घर का माहौल अच्छा बनाएं, दीनदारी वाला माहौल बनाएं, नमाजों का पाबंद हम अपने आप को बनाएं और इल्म दीन को सीखने की कोशिश करें।
علم دین ہر عمر کے اندر علم سیکھا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہم 50 سال کے ہو گئے اب کیا علم سیکھیں گے, اب کیا پڑھیں گے ہم. بہت سے تو یہ کہتے ہیں کہ قبروں کا قدم لٹک رہے ہیں, آپ کیا علم سیکھیں گے. مگر یاد رکھیے علم تو ہر عمر میں سیکھا جا سکتا ہے. اس عمر میں اگر سیکھو گے تو دونوں باتیں ہیں, سیکھ جاؤ گے تو سونا ہے, اور سیکھتے سیکھتے اگر انتقال کر جاؤ گے تو شہادت کا مرتبہ ملے گا آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں طرف ہمارے فائدہ ہی ہے. اس لیے ہم ہر عمر میں ہم علم کو سیکھنے کی کوشش کریں, جہاں پر بھی ہمیں موقع ملے علم سیکھنے کی کوشش کریں. اور علم سیکھیں گے جیسا آپ سیکھو گے وہ آگے بڑھائیں گے. اپنے گھر میں بچوں کو لے کر کے بیٹھیں گے, وہی الفاظ آپ مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایک دو مسائل سیکھے ہیں, وہ جا کر کے آپ اپنے بچوں کے اوپر ان کو بتائیں گے, وہاں جا کر کے انہیں بتائیں گے, سمجھائیں گے, تو ان کے ذہن و فکر میں بھی وہ بات آئے گی. کیونکہ علم ہم جو سیکھ کر کے آئے ہیں, مگر یہ ضروری ہے کہ صحیح طور سے آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سیکھ کر کے کچھ آئے ہیں یہاں آ کر کچھ اور بیان کر دیں, ایسا بھی نہیں کریں. ایسا کرنے سے گناہ آپ کو ہی ملے گا, کیونکہ یہ علم ہے. علم کو اگر پھیلانا ہے صحیح طور سے پھیلائیں. غلط طریقے سے آپ پھیلائیں گے, غلط بات کو آپ رائج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بھی گناہ گار ہوں گے, اور اگلے والے کو بھی آپ گناہ میں ملوث کرتے ہوئے نظر آؤ گے. اور شادی بیاہ کے موقع پر سردی کا موسم, برستی بارش, کپڑے بھیگ رہے, سر سے لے کر پاؤں تک ترم تر پتر, کپڑوں سے ٹپکے گرنے لگے. لیکن ایسے عالم میں نے کسی کو ہاتھ یوں جھٹکتے ہوئے نہیں دیکھا. ہر کوئی کھڑا ہوا ہے. مانگنے کا انداز یہ تھا کہ کسی کی آنکھیں بند تھی, کسی کی آنکھیں کھلی تھی. کوئی زبان سے مانگ رہا تھا, کوئی دل کی دھڑکنوں سے مانگ رہا تھا, کوئی خاموشی سے مانگ رہا تھا. لو لگی ہوئی تھی غریب نواز کے آستانے پر. 2 گھنٹے تک, قسم سے 2 گھنٹے تک یہ منظر تھا. اس بھیگتی بارش میں کوئی ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا. میری آنکھ سے بہنے والا آنسو کہہ رہا تھا, غریب نواز تیرے سفید گنبد پر میری سینکڑوں جانیں قربان. تیری عظمت کو سلام, تیری رفت کو سلام. زمانہ زور لگاتا ہے تیری شان بتانے میں, لیکن اس رب نے اپنے محبوب کا وہ صدقہ تجھے عطا فرمایا کہ دن بدن تیرے دربار کی رونقیں بڑھتی ہی چلی جا رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دربار کی رونقیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اللہ اکبر, کا لوگ اللہ اللہ یہاں چھٹی ہو رہی ہے, اور باری میں ادھر ادھر, مطلب دوری بتا رہا ہوں میں, کتنی دور دور تک لاکھوں کا مجمع برسات میں بھیگتا ہوا. اور اس طرح ہاتھوں کو کوئی پھیلائے ہوئے, کوئی جھوم رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. سب کی دل کی دھڑکنیں کہہ رہی تھی, بگرداب بلا افتادہ کشتی, ضعیفان و شکستہ رات و پشتی, بے حق خواجہ عثمان ہارونی, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. ہزاروں کے مجمع میں جو بھی کھڑا تھا کہہ رہا تھا, معین الدین حسن عالم پناہ, بسور ماں غریبہ یک نگاہ, بسور ماں غریبہ یک نگاہ, بسور ماں غریبہ یک نگاہ. اور ہندوستان کے بیدار بادشاہ ایک نظر ڈال دے, ایک نظر ڈال دے. عطائے رسول والی بے کساں خواجہ خواجگاں, اللہ اکبر, ایک نظر ڈال دے. تیرے دروازے پر فقیروں کا ٹولہ کھڑا ہوا ہے, بھکاریوں کا ٹولہ کھڑا ہوا ہے. وہ نظر ڈال جو نظر قطب الدین بختیار کاکی پر ڈالی تھی, وہ نظر ڈال جو نظر نظام الدین محبوب الہی پر ڈالی تھی, وہ نظر ڈال جو نظر فرید الدین گنگے شکر پر ڈالی تھی, وہ نظر ڈال جو نظر صوفی حمید الدین پر ڈالی تھی. اللہ اکبر. حضرات, اگر ایسا موسم ہو جائے نا خالی, اور کسی کو کہا
آ جائے، 7 مٹھائیاں ہیں، 4 اچار ہیں، چلو بیمار تھوڑی پڑنا یار، موسم بارش کا ہوگا، نمونیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن ہم نے وہاں پر 7 سال کے بوڑھے کو بھی یہ خیال کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ بیماری ہو جائے گی، وہ بیماری ہو جائے گی. پانی برس رہا ہے، در بدر کپڑے ہو رہے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک بہ رہا ہے پانی. اللہ میری خود کی کنڈیشن یہ تھی کہ سب پورا بھیگا ہوا کھڑا تھا. اللہ اکبر، عشق سب کا سفید گنبد کی طرف توجہ کیے ہوئے تھا. اور میرا ضمیر کیا کہہ رہا تھا معلوم ہے؟ میرا ضمیر کہہ رہا تھا یار یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں. یہ بھیڑ میں جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں. پھر غریب نواز کے دربار سے اشارتاً میرے دماغ میں یہ آیا کہ جو تو کہہ رہا ہے نا وہی سب کہہ رہے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے کھڑا ہوں. کون سی رٹ تھی؟ کہ میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا سوار دو. سبحان اللہ. مجھ کو نواز دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو میرے خواجہ، ہم کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، خواجہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. فضل مولا سے میرا صرف 2 شعر کے لیے محفل کسی کی شادی کے موقع پر سنی ہے، اس کو دعائیں دیتے ہوئے پڑھ لیا. فضل مولا سے میرا ساحل ہے یا ڈھونڈا بنا، فضل مولا سے میرا ساحل ہے یا ڈھونڈا بنا، فضل مولا سے میرا ساحل ہے یا ڈھونڈا بنا. خوشنما سجا واہ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ. ان کی شادی کھانا باقی ہو رہے مصطفیٰ، ان کی شادی کھانا باقی ہو رہے مصطفیٰ. حج کی
ساحل دو بنا چل کے بولو تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا پھیریا تو صدا رکھنا سلامت دو صدا رکھنا آمین بول رہے ہیں تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا پھیریا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب العلا سبحان اللہ سبحان یہ میاں بیوی رہے دعائیں تو دیتے ہیں تکڑے کمرے میں رہے لیکن لائٹ کا جگ کچھ کرتی ہوں ایسے کمرے میں رہے لیکن اصل دعا کیا معلوم ہے اصل دعا میں کہ وہاں بھی کمرے میں رہے تھا کہ میں انپیریل ورڈ ہوا ہے کیا کہتے ہیں سیلنگ ورڈ ہوا ہے جگ کچھ کرتی لائٹا ہوا ہے لیکن اصل دعا کیا ہے یہ میاں بیوی رہے جنت میں یک جایا خدا یہ میاں بیوی رہے یہ میاں بیوی رہے جنت میں یک جایا خدا یا تیرا سہرا بنا شان دلہ تیرا سہرا بنا شان دلہ تیرا سہرا بنا شان میرے اللہ کے کرم سے بنا ہے سہرا میرے سرکار کی رحمت سے سجا ہے سہرا غوث اعظم سے ہم کو دلہ تیرا سہرا بنا شان او صاحب تیرا سہرا بنا شان او صاحب تیرا سہرا بنا شان بھولنا تو کے لوٹائے ہم نے محفل میں منقبت ہو سے خواجہ کی سجی ہے ہم ہیں احمد رضا کے نثار ہم ہیں احمد رضا کے نثار دلہ تیرا سہرا بنا شان دلہ تیرا سہرا بنا شان آج ساحر کی قسمت میں دیکھو تو بسم آئی آج ساحر کی قسمت میں دیکھو تو بسم آئی زندگی آج دونوں کی ہے دیکھو مسکائی دلہا دلہن میں ہر دم ہو پیار دلہا دلہن میں ہر دم ہو پیار دلہا تیرا سہرا بنا شان
شاندار اے دھولا تیرا صحرا بڑا شاندار اے شاہ تیرا صحرا بڑا شاندار سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی اتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ترانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جا کنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا چہرہ انور دکھانا اپنی کملی میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ